دوست ایک آواز کا تعاقب کرتے ہوئے جنگل سے ہوتے ہوئے ایک جھونپڑی کی طرف پہنچتے ہیں جہاں ایک کتاب میز کے اوپر پڑی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ کتاب کھولتے ہیں تو اندر سے ایک سبز روشنی پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے اور اس کتاب کے آخر میں کسی خزانے کا چھپا ہوا نقشہ ملتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ۔ بیبی پانڈا، بیبی شیر اور بیبی ہاتھی جھونپڑی سے نکل کر گہرے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ہاتھ میں خزانے کا نقشہ تھا جو انہیں ایک پراسرار غار کی طرف لے جا رہا تھا۔ جنگل کی رات خاموش اور پر اسرار تھی۔ چاندنی روشنی میں درختوں کے سائے عجیب شکلیں بنا رہے تھے، جیسے کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہو۔ یہ رستہ پہلے سے زیادہ خوفناک لگ رہا ہے، بیبی ہاتھی نے سرگوشی کی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تینوں ساتھ ہیں، بیبی شیر نے بہادری دکھائی۔ رستے میں ایک پرانی جمی ہوئی ندی آئی جس کے پانی میں چاندنی کا عکس لرز رہا تھا۔ یہ ندی ہمیں عبور کرنی ہوگی، بیبی پانڈا نے نقشے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے ندی پار کرنے کے لیے قدم بڑھایا، پانی میں سے اچانک ایک عجیب سی آواز آئی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ رک جاؤ! تینوں دوست خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹے۔ پانی میں ہلچل ہونے لگی اور اچانک ایک سایہ ابھرا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بیبی ہاتھی کانپتے ہوئے بولا۔ سایہ آہستہ آہستہ ندی کے پانی کے باہر آنے لگا۔ وہ ایک عجیب بگڑی ہوئی شکل کا تھا جس کی آنکھ سرخ انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ جگہ تمہارے لیے نہیں، سایہ نے گرجدار آواز میں کہا۔ بیبی پانڈا کے ہاتھ سے نقشہ تقریباً گر گیا۔ بیبی ہاتھی کے پیر خوف سے زمین میں دھنس گئے اور بیبی شیر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ نظر آئی۔ کیا یہ سایہ واقعی کوئی خطرناک مخلوق ہے، یا یہ خزانے کی حفاظت کر رہا ہے، یا یہ محض ایک دھوکہ ہے؟ جاننے کے لیے دیکھیے اگلی قسط نمبر 4۔